کن الفاظ کے ساتھ بے کرنا جائز ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یا باقاعدہ یوں کہہ لیں کتاب البیوع کی عبارت، عربی عبارت جو کتاب کی ہے کتاب البیوع سے، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق چند ایک مسائل۔ صاحب ہدایہ نے جو عبارت نقل فرمائی ہے متن میں فرماتے ہیں قال البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، بے کا انعقاد ہو جاتا ہے، بے منعقد ہو جاتی ہے ایجاب و قبول کے ساتھ جب دونوں لفظ ماضی کے ہوں۔ مثل ان یقول احدہما بیت والآخر اشتریت، مثلا ان خرید و فروخت کرنے والوں میں ایک کہے کہ میں نے یہ چیز بیچی اور دوسرا کہے میں نے خرید لی، ماضی کے صیغے ہوں کہ ایک کہے میں نے یہ چیز بیچ دی آپ کو اتنے میں، دوسرا کہے کہ میں نے اتنے میں وہ چیز خرید لی، تو ماضی کے صیغوں کے ساتھ دونوں لوگ اگر بات کریں تو بے منعقد ہو جاتی ہے، بے مکمل ہو جاتی ہے، تام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صاحب ہدایہ فرماتے لِأَنَّ الْبَيْعَ انشاء تصرف، بے نام ہے انشاء تصرف کا، اس لیے کہ بے انشاء تصرف کا نام ہے۔ انشاء تصرف کیا ہوتا ہے؟ انشاء تصرف ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی معاملے کو آپ جیسے چاہیں استعمال کر سکیں، اور انشاء ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کو مارز وجود میں لانا، کوئی چیز پہلے نہ ہو وہ چیز آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے انشاء۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی تو اس کا مطلب بیچ دی، تو اس کا مطلب یہ تو خبر دے رہا ہے، یہ تو بتا رہا ہے کہ میں بیچ چکا ہوں، حالانکہ ابھی بیچ رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے خرید لی، گویا یہ تو خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں خرید چکا ہوں، حالانکہ خرید نہیں چکا، ابھی خرید رہا ہے۔ تو یہ معاملہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ انشاء ہے، ابھی ایک چیز کی بے یا فروخت ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھی، حالانکہ اس کے لیے جو الفاظ ہیں یہ انشاء والے استعمال نہیں ہو رہے، معاملہ انشاء کا ہے، الفاظ اس کے لیے ماضی کے ہیں۔ وہ ایسا کیوں ہیں؟ والانشاء یعرف بالشرع، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو انشاء ہے یہ شریعت کے ساتھ ہی اس کی پہچان ہے، شریعت جو بتا دے گی کہ یہ انشاء کے لیے الفاظ ہیں تو اس میں انشاء ہو جائے گا۔ اور شریعت نے کیا بتایا کہ شریعت نے انشاء کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں بنایا، کوئی الفاظ انشاء کے لیے نہیں ہیں، اخبار کے لیے ہیں، ماضی کے ہیں، تو ان ماضی کے الفاظ کے ساتھ انشاء کا معنی شریعت نے کہا لے لو، تو ہم نے وہ معنی لے لیا۔ یعنی یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ معاملہ انشاء والا ہے لیکن الفاظ انشاء والے نہیں ہیں، الفاظ ماضی والے ہیں، حقیقتاً ماضی پہلے میں ہو چکے کام کی خبر دیتا ہے، لیکن یہاں انشاء والا معنی ماضی کے الفاظ کے ساتھ ہی لے لیا، چونکہ یہ اس مفہوم کو قریب ترین ادا کرتے ہیں، کوئی اور الفاظ آ جائیں گے تو پھر اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ والانشاء یعرف بالشرع، انشاء پہچانا جاتا ہے شریعت کے ساتھ ہی۔ والموضوع للاخبار قد استعمل فیہ فینعقد البیع بہ، خبر دینے کے لیے موضوع صیغے انشاء میں استعمال کیے گئے، لہذا اس سے بے منعقد ہو جائے گی۔ اور دو ایسے لفظوں سے بے منعقد نہیں ہوتی جن میں ایک مستقبل کا صیغہ ہو، یعنی ہم نے پہلے کہا ہے کہ بے کے لیے ماضی کے صیغے ہونے چاہیے۔ ولا ینعقد بلفظین احدہما لفظ المستقبل، بے منعقد نہیں ہوتی ایسے دو الفاظ کے ساتھ جن میں ایک مستقبل کا ہو جائے گا، بخلاف نکاح، نکاح کے باب میں وہ باتیں گزر چکی ہیں کہ دونوں لفظ اگر ماضی کے نہ بھی ہوں، مناسب یہی ہے کہ ماضی کے ہوں، لیکن اگر نہ بھی ہوں دونوں لفظ، ایک امر کا صیغہ بھی آ جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بے کے لیے دونوں ماضی کے صیغے ہونا ضروری ہیں۔ وقد مر الفرق ہناک، کہتے ہیں کہ جو کتاب النکاح میں یہ مسئلہ تھا وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ قولہ ردیت بکذا او اعطیتک بکذا او خذہ بکذا فی معنی قولہ بیت واشتریت، کہتے ہیں متکلم کا یہ لفظ کہنا کہ میں
اتنے کے ساتھ راضی ہوں، یا اتنے کے ساتھ یہ چیز خریدتا ہوں، یا یہ اتنے پیسے اس کے بدلے تم لے لو. تو یہ الفاظ اگرچہ اور طرح کے ہیں، ردیتو اور لفظ ہے، آتیتو کا اور ہے، خذہ اور ہے. تو یہ الفاظ اگرچہ اور ہیں لیکن معنی ان میں بیتو اور اشتریتو کا پایا جاتا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ بے ہو جائے گی کیونکہ بیتو اشتریتو کے درجے میں ہیں، اس لیے کہ ان کا یہی معنی ہے. لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ، چونکہ یہ اسی معنی کی ادائیگی کرتے ہیں. وَالْمَعْنَى هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ. یہاں ایک اور اصول بڑا پیارا بتایا جا رہا ہے کہ بے میں اصل مقصود الفاظ نہیں ہے، اصل مقصود معانی ہے. یعنی جس لفظ سے جیسا معنی مراد ہوتا ہے وہ معانی اگر ماضی والے یا معاملے کو افہام و تفہیم والے بنتے ہیں تو لفظوں پر زور نہیں ہوگا، معانی پر ہوگا، مفہوم پر ہوگا. اگر مفہوم ماضی کے صیغوں والا ہو جاتا ہے تو وہ بے منعقد ہو جائے گی کہ عقود میں الفاظ کا نہیں بلکہ معانی کا، مفہوم کا، گفتگو کا، انداز کا اعتبار کیا جاتا ہے. وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي فِي النَّفِيسِ وَالْخَسِيسِ. آخر میں کہتے ہیں ایک مثال کے ساتھ کہ اسی لیے تو بے تعاطی بھی منعقد ہو جاتی ہے. اور بے تعاطی ہوتا ہے کہ بغیر بات چیت کیے، جیسے آج کل کے ماحول میں سے اور سمجھنا آسان ہے کہ آپ کسی شاپنگ مال پہ جاتے ہیں، کسی سٹور پہ جاتے ہیں تو چیزوں کے اوپر ہی اس کی قیمت کی چٹ لگی ہوتی ہے، یا پتہ ہوتا ہے اس جگہ جتنی چیزیں پڑی ہیں یہ اتنے والے ہیں. آپ خاموشی سے وہ چیز اٹھاتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. نہ بائی نے کہا میں اسے اتنے میں بیچتا ہوں، نہ مشتری نے کہا میں اتنے میں خریدتا ہوں، اس کے باوجود سب کے نزدیک یہ بے ہو جاتی ہے. تو یہی سمجھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں تعاطی. تو بے تعاطی جائز ہے، نفیس میں بھی خسیس میں. نفیس اور خسیس سے مراد ہے نفیس سے گراں قدر، قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہو بے تعاطی تب بھی جائز ہے. بہت مہنگی چیز ہے، آپ نے وہ چیز لی، پیسے پکڑا دیے، مالک اگر راضی ہو گیا تو بے ہو گئی آپ کی. خسیس کہتے ہیں کم قیمت والی چھوٹی موٹی چیزیں، وہ بھی اسی طرح ان کی بے بھی جائز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیل میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ سامان وہ سارا اٹھا لیتے ہیں اور ان کے بدلے وہ آپ قیمت دیتے ہیں تو مالک وہ خاموشی کے ساتھ رکھ لیتا ہے. اسے کہتے ہیں بے تعاطی. اس میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا الفاظ ہوں ماضی کے، پھر اگلی بات اس کے اور وضاحت کی گئی کہ ماضی والا مفہوم کلیئر ہو جائے، الفاظ کچھ بھی ہوں تو بے جائز ہے. اور اینڈ میں یہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں بے تعاطی تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے. یہاں تو الفاظ ہیں ہی نہیں، تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ مفہوم پایا جائے تو بے ہو جائے گی، چونکہ عقود میں معانی کا، مفہوم کا، مطلب کا معنی ہوتا ہے. الفاظ کا ہونا کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے. وہ صحیح ہو کہتے ہیں صحیح ترین بات یہی ہے کہ بے تعاطی جائز ہے تو بلا الفاظ جہاں مفہوم پایا جائے گا بے جائز ہو جائے گی. لتحقق المرضا کہتے ہیں اصل چیز ہے رضامندی کا پایا جانا. دونوں چیزیں ایک طرف سے طے ہو جائیں، ایجاب بھی ہو جائے، قبول بھی ہو جائے، رضامندی ہو، ریٹ طے ہو، مبیع طے ہو، یہ متعین ہو تو بے جائز ہے. تو یہ پہلا کالا کتاب البیوع کے تحت مکمل ہوا. اسی طرح انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ اسباق پیش کیے جاتے رہیں گے. آپ اس کو ضرور سنیں، اس کو پھر خود کتاب لے کے یہ ترجمہ اٹیچ کر کے آپ پڑھیں، شروحات کی مدد سے پڑھیں، اصل متن سے مطالعہ کریں اور پھر روٹین کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں تاکہ یہ ایک فاصلاتی اگرچہ نظام بن گیا ہے لیکن اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور لیا جا سکے. والسلام.